ملاحظہ کیں اور اب خبروں کی تفصیلات۔ وزیر اعظم عمران خان پیٹرول کی قلت پر برہمی کا اقدامات کی تفصیل مانگ لی، کہا کہ کسی دباؤ کی پرواہ نہیں، اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ پیٹرول کی قلت سے متعلق ہنگامی اجلاس میں وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب اور معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ڈویژن ندیم بابر کی خصوصی طور پر بلایا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے استفسار کیا کہ بتایا جائے قلت دور کرنے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ مجھے کسی کے دباؤ کی پرواہ نہیں، اداروں کو اپنا کام کرنا ہی ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ اٹک ریفائنری کے پاس 1 کروڑ 75 لاکھ لیٹر ہے جو سپلائی نہیں کیا جا رہا۔ اٹک ریفائنری شمالی ریجن کو تیل سپلائی کرتا ہے اور زیادہ مسائل بھی وہی ہیں۔ وزیر اعظم کو کھمہاڑی اور پورٹ قاسم میں ہولڈنگ پر بھی بریف کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ ماضی میں دی جانے والی سبسڈیز کی بنیاد ہی غلط تھی، فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ چیئرمین نیب کو اسکینڈل سے متعلق پہلا ریفرنس بھیج دیا گیا، اسکینڈل سے متعلق نیب کارروائی کرے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے شوگر کمیشن سے متعلق معاملات کی منظوری دی تھی جو وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے موصول ہو چکی ہے۔ 16 صفحات پر مشتمل کارروائی کے نکات ہیں جس میں کمیشن کی روشنی میں جو تمام چیزیں کی جانی ہیں وہ شامل ہیں، جس میں فوجداری مقدمات درج ہوں گے اور وصولی کے لیے ایف بی آر اور ایس ای سی پی کے معاملات بھی ہیں۔ چینی اسکینڈل انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن سمیت 17 ملز مالکان نے چیلنج کر دیا۔ جہانگیر ترین مونس الہی خسرو بختیار کے بھائی کی ملز پیٹیشنر میں شامل ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ انکوائری کمیشن کی تشکیل غیر قانونی تھی۔ انکوائری کمیشن کی تشکیل رپورٹ اور کابینہ سے منظوری کالعدم قرار دی جائے۔ درخواست گزاروں نے اپنی درخواست میں وفاق، سیکریٹری داخلہ اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کو فریق بنایا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر، ڈی جی ایف آئی کے واجد ضیاء اور انکوائری کمیشن کے اراکین فریقین میں شامل ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ کو اسلام آباد کی کالونی نہ سمجھیں۔ جو لوگ وزیر اعظم کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئینی اجلاس میں ایسا نہیں کر سکتے۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو شرکت کے لیے اسلام آباد جانے سے روکنے پر تنقید کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد جا کر اجلاس میں شریک ہونا چاہتا تھا کیونکہ 50-55 افراد کا اجلاس ہو سکتا ہے تو 13 لوگوں کا اجلاس کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ آپ اسلام آباد نہ آئیں۔ قومی اقتصادی کونسل کے سالانہ اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 1324 ارب روپے منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران سالانہ ترقیاتی پروگرام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد ترقیاتی پروگرام کا حجم منظور کر لیا گیا۔ دستاویز کے مطابق سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 1324 ارب روپے منظور کیا گیا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے اضافی 100 ارب روپے کے ساتھ 650 ارب روپے بھی منظور کیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد کے بعد قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کے لیے قواعد منظور کر لیے گئے۔ 342 اراکین میں سے 89 اراکین شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت کی طرف سے رواں ہفتے بجٹ پیش کیا جانا ہے۔ کورونا کے باعث احتیاطی اختیار کرتے ہوئے قواعد و ضوابط طے کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کے دوران 1/4 افراد سیشن میں شرکت کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کے لیے 342 اراکین میں سے 1/4 86 اراکین ایک وقت میں اجلاس میں شریک ہوں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے جمعرات کو 3 سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور سابق صدر آصف علی زرداری کو طلب کر لیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کو طلب کیا گیا ہے۔ اسی کیس میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کو بھی بلایا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی تھیں۔
سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے محدود پیمانے پر سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے رانا ثناء اللہ کی قیادت میں ملاقات کی اور نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے محدود پیمانے پر سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان سے مسلم لیگ نون کے وفد نے رانا ثناء اللہ کی قیادت میں ملاقات کی اور نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مل کر طے کرنا ہے کہ چلنا آخرکار کیسے ہے۔ شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش شدید مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی تاحال عدم واپسی مجرمانہ لاپرواہی قابل مذمت ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے پاس پیسے ختم اور ٹکٹ کے زائد کرائے وصول کرنے کی اطلاعات افسوسناک ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بیان دے کر بھول جاتے ہیں۔ سفارت خانوں کے عدم تعاون کی شکایات عام ہیں۔ عید الفطر سے قبل تمام پاکستانیوں کی واپسی کے اعلان کا کیا ہوا ہے؟ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حسن اقبال کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی فروخ حبیب، سینیٹر ثنا جمالی، JUI کے چیف وہب قومی اسمبلی شاہدہ اختر علی، MQM کے اسامہ قادری کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حسن اقبال کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی فروخ حبیب کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے چیف وہب شاہد اختر بھی مہلک وبا کا نشانہ بن گئی ہیں۔ سینیٹر ثنا جمالی اور متحدہ قومی موومنٹ کے MNA اسامہ قادری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ کورونا میں مبتلا سیاستدانوں نے خود کو گھروں میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ پاکستان میں کورونا بے قابو ہو گیا، اقدامات بے سود ثابت ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 83 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 2255 ہو گئی۔ مزید 5385 افراد میں وائرس کی تشخیص سے تعداد 1,13,702 سے تجاوز کر گئی۔ اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 36,308 ہو گئی۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی اور عوام کی لاپرواہی گلے کا پھندا بن چکی ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 83 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 2,255 ہو گئی۔ سندھ میں 696، پنجاب میں 807، خیبر پختونخوا میں 610، بلوچستان میں 62، گلگت بلتستان میں 14، آزاد کشمیر میں 9 اور اسلام آباد میں 57 مریض اب تک انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,15,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 73,70,000 تک جا پہنچی۔ 36,40,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 4,15,000 زندگیاں نگل چکا۔ مریضوں کی تعداد 73,70,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 20,50,000 افراد میں وائرس منتقل ہو چکا۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,15,000 ہو گئی۔ برطانیہ میں 40,883، اٹلی میں 34,063، اسپین میں 27,136، فرانس میں 29,296، جرمنی میں 8,831، برازیل میں 38,497 افراد اب تک کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت کی تجاویز پر عمل درآمد ضروری نہیں۔ 2 ہفتے لاک ڈاؤن، 2 ہفتے نرمی کی تجویز زیر غور نہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا مزید کہنا تھا کہ عوام نے سمجھا رمضان کے ساتھ کورونا وائرس ختم ہو گیا۔ رویے میں تبدیلی تک کورونا سے نپٹا نہیں جا سکتا۔ جو سیکٹرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے۔ عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ کورونا کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے۔ لاہور کی مارکیٹوں اور بازاروں میں کورونا کے حوالے سے SOPs کی خلاف ورزی جاری ہے۔ دکاندار ماسک نہ پہننے کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ سوشل ڈسٹنس بھی پسے پش ڈال دیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں شعیب ہاشمی کی یہ رپورٹ۔ لاہور کی اشرا بازار میں اکثر دکانداروں نے ماسک پہنے نہ ہی دکانوں میں سینیٹائزر رکھے، تاہم ماسک نہ پہننے کے بہانے تلاش کر لیے۔ سر ابھی ماسک جو نا ابھی میں آیا ہوں، میں چائے پی رہا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اتار کے رکھا ہے۔ نہیں، یہ ریویو نہیں دیتا میں۔ میرے پاس ہے، یہ نماز پڑھنے ابھی گیا تھا تو ابھی اتارا ہوا تھا۔ بازار میں آنے والے خریدار بھی SOPs کی خلاف ورزی کرتے نظر آئے۔ شہریوں نے ماسک پہننے اور نہ ہی سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا۔ حکومت کی مارکیٹس کے حوالے سے بنائے گئے SOPs پر عمل درآمد کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی۔ شہریوں کو بھی کورونا سے بچنے کے لیے SOPs کی پابندی پر عمل کرنا چاہیے۔ کیمرامین نعیم احمد کے ساتھ شعیب ہاشمی، TV ٹوڈے لاہور۔
مراد سعید نے کہا ہے کہ اسٹیل ملز نجکاری کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا، تمام ادارے مدتوں کی وجہ سے خسارے میں رہے۔ 2013 میں 41 اداروں کی نجکاری کی باتیں کی گئیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مراد سعید نے کہا کہ واقعی ایک زرداری سب اداروں پر بھاری ثابت ہوئے۔ ہماری سیاست، نظریہ اور سوچ الگ ہو سکتی ہے، مگر جب اداروں کی بات آئے تو ایک ہو جانا چاہیے۔ ایک سابق وزیر اعظم نے بیان دیا کہ اجلاس بلا لیں اور اگر کسی کو کچھ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ آج وہ خود کورونا سے متاثر ہیں۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں کہ کراچی طیارہ حادثے کی رپورٹ بائیڈن کو قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ ماضی میں طیاروں کو 6 حادثات پیش آئے ہیں جن کی انکوائری رپورٹ سامنے نہیں لائی گئی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر ہوابازی کا کہنا تھا کہ پی آئی اے میں 546 افراد کو سیاسی طور پر جعلی ڈگریوں پر نوکریاں دی گئیں، پائلٹس جعلی لائسنسوں میں ملوث رہے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈریں، دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مزدوری کرنے والوں اور دوسری جانب اپنے ملازمین اور ارد گرد غریب اور مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو کھانا دیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تبھی معجزات ہوتے ہیں، اس کی مثال میری اپنی زندگی ہے۔ چودھری پرویز شجاعت حسین نے کہا کہ ایمان ہے کہ اللہ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے۔ کرونا وائرس سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈریں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے دوران حکومتوں اور عوام نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہمارا جو کردار تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ کرونا وائرس جادو ٹونے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، جس پر تشویش ہے۔ ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے 15 اراکین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کو اجاگر کیا ہے۔ مقبوضہ آبادی میں ہونے والے ظلم پر آواز ہر فورم پر اٹھا رہے ہیں۔ بھارت نے اگر پاکستان پر حملہ کیا تو منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا۔ چودھری سرور کا یہ بھی کہنا تھا۔ سابق وزرائے اعظم بینظیر بھٹو، یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف الزامات لگانے والی امریکی خاتون سینتھیا ریچی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی درخواست وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی۔ سینتھیا ریچی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی درخواست سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین سینیٹر رحمان ملک کی جانب سے دی گئی ہے۔ رحمان ملک کے مطالبے پر داخلہ کمیٹی کے ڈائریکٹر تنویر احمد نے سیکرٹری داخلہ کو خط میں کہا ہے کہ سینتھیا ریچی کے خلاف بینظیر بھٹو کی توہین اور دیگر امور عدالتوں میں ہیں، اس لیے ان کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ پاکستانی سیاست میں تہلکہ مچانے والی امریکی خاتون سینتھیا ریچی کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کی پارٹی سمجھتی ہے کہ دھمکیاں دے کر خاموش کروا دیں گے۔ سینتھیا کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اس سے کہیں زیادہ ثبوت جمع کر لیے ہیں جو انصاف کے لیے درکار ہیں، ابھی تو انہوں نے صرف شروعات کی ہیں۔ آصف زرداری کی پارٹی سمجھتی ہے کہ مجھے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دے کر خاموش کروا دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو زرداری کا موقف تسلیم کرتے ہوئے مالی گوشواروں میں کا معاملہ نپٹا دیا۔ الیکشن کمیشن ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے مالی گوشواروں سے متعلق سماعت کی۔ بلاول بھٹو زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور نیا جواب پیش کیا۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ تمام چیزوں کی دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکے۔ الیکشن کمیشن نے دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد معاملہ نپٹا دیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے LOC پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ بھارتی فوج LOC ورکنگ باؤنڈری پر سول آبادیوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ 2020 میں بھارت نے 1296 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کی۔ رواں برس LOC پر بھارتی اشتعال انگیزیوں میں 7 شہری شہید جبکہ 98
में शदीद जख्मी हुए। LOC पर कशीदगी बढ़ाकर भारत मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। पूरी दुनिया की तवज्जो भी इस वक्त इधर होनी चाहिए जहां पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का मजीद कहना था कि भारतीय फौज LOC वर्किंग बाउंड्री पर सिविल आबादियों को मुसलसल निशाना बना रही है। 2020 में भारत ने 1296 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की। रवां बरस LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में 7 शहरी शहीद जबकि 98 शदीद जख्मी हुए। LOC पर कशीदगी बढ़ाकर भारत मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखते हुए जत्तन नजीर वादी में मजीद 5 नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी के जिला शोपियां में भारतीय फौज ने नौजवानों को नाम नेहाद ऑपरेशन के नाम पर शहीद किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जालिम फौज ने दाखिली और खारजी रास्ते ब्लॉक कर दिए। 4 रोज के दौरान रियासती दहशतगर्दी का जिला शोपियां में ये तीसरा वाकया है। इस ऑपरेशन के दौरान 14 साल नौजवान भी शहीद हुआ जबकि मुतअद्दिद लोग भी जख्मी हुए और काबिज फौज ने मुतअद्दिद घरों को भी मिसमार कर दिया जब पर वहशियाना तशद्दुद भी करते रहे। मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां में भारतीय फौज ने नौजवानों को नाम नेहाद ऑपरेशन पर शहीद किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जालिम फौज ने दाखिली और खारजी रास्ते ब्लॉक कर दिए। 4 रोज के दौरान रियासती दहशतगर्दी का जिला शोपियां में ये तीसरा वाकया है। इस ऑपरेशन के दौरान 14 साल नौजवान भी शहीद हुआ जबकि मुतअद्दिद लोग भी जख्मी हुए और काबिज फौज ने मुतअद्दिद घरों को मिसमार कर दिया। शहर कायद के इलाके लियारी में जमीन बोझ होने वाली इमारत के मलबा से मजीद 4 लाशें निकाल ली गई। मलबे से निकाले जाने वाली लाशों की तादाद 22 हो गई। कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत के मलबे से रात से अब तक मजीद 4 अफराद की लाशें निकाली गयी और अब तक मजमूई तौर पर 22 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और मुख्तलिफ इमदादी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। इमदादी टीमों के मुताबिक इमारत के मलबे से तमाम लाशों को निकाल लिया गया है। मजीद कोई लाश है या नहीं एहतियाती तौर पर देखा जा रहा है। सूबाई वज़रा कमिश्नर कराची समेत DG रेंजर ने भी जाए वकूए का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरान, एहलकारों और रेस्क्यू वर्कर्स की कोशिशों को सराहा। दूसरी जानिब हादसे में जामबाग 3 भाइयों और 1 बच्ची समेत 6 अफराद की नमाज जनाजा लियारी खड्डा मार्केट की मस्जिद में अदा की गई जिसके बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि लियारी में गिरने वाली रिहायशी इमारत में 40 फ्लैट थे जबकि इमारत पर पेंट हाउस भी तमीर किया गया था। कैमरामैन आमिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, TV टुडे, कराची। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिका में पुलिस एहलकार के हाथों कत्ल से अफवाम जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात ह्यूस्टन में अदा कर दी गई। जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात में रिश्तेदारों और दोस्तों समेत 500 अफराद को मदऊ किया गया था जबकि यादगारी तकरीब में जेमी फॉक्स समेत हॉलीवुड की नामवर शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब से गुफ्तगू में मकतूल के घर वालों ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन ने वीडियो पैगाम में कहा कि अमरीका को नस्ल परस्ती से बचाना होगा। तमाम अमरीकी मुसाफी सलूक के हकदार हैं। रहनुमा इंसानी हकूक विलियम लॉसन का कहना था कि सबसे पहले व्हाइट हाउस को साफ करना होगा, अमरीका को मुतासिब और हर धर्म ट्रंप से निजात दिलाना होगी। अमेरिका में स्याह फॉर्मों के मुजाहरों के दौरान तारीख में पहली बार स्याह फॉर्म जनरल को सर्विस चीफ मुकर्रर कर दिया गया। अमरीकी सेनेट ने मुतफ़िका तौर पर स्याह फॉर्म ऑफिसर जनरल चार्ल्स ब्राउन को अमरीकी फ़ज़ाइया का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया जो अमरीकी तारीख में किसी भी मिलिट्री सर्विस की कमान करने वाले पहले स्याह फॉर्म जनरल हैं। अमरीका के नायब सदर माइक ने जनरल चार्ल्स ब्राउन की तकर्री से मुतल्लिक वोटिंग की सदारत की जिसमें जनरल ब्राउन को 98 वोट मिले और इनकी मुखालफत में एक भी वोट नहीं आया जिसे माइक ने तारीखी लम्हा करार दे दिया। फलस्तीन के वजीर आजम ने कहा है कि इसराइल को मगरबी किनारे पर कब्जे के संगीन नताइज भुगत। फलस्तीन के वजीर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मगरबी किनारे पर कब्जा से अमन की तमाम उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी को इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। फलस्तीन किसी भी सूरत हाल पर इसराइल को मनमानी की इजाजत नहीं देगा। और अब खेल के मैदानों से खबरें।
قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے نیا انکشاف کر دیا. کہتے ہیں کرکٹ ٹیم کے 6 سینئر کھلاڑی انہیں مارنے کے لیے آئے تھے. سابق فاسٹ بالر شعیب اختر کسی نہ کسی حوالے سے خبروں میں ان رہنے کا ہنر خوب جانتے ہیں. ان کا نیا انکشاف نیا تنازع کھڑا کر دینے والا ہے. کہتے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کو ان سے یہ مسئلہ تھا کہ لڑکیاں اور میڈیا ہر وقت میرے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے. آسٹریلیا کے دورے پر کسی اور کھلاڑی نے ایک لڑکی سے دست درازی کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا نام میڈیا پر آیا. پی سی بی کو معلوم تھا کہ دوسری جانب کہ یہ کس کھلاڑی نے کیا، لیکن میڈیا کے سامنے انہیں بے قصور نہیں کہا گیا. شعیب اختر نے بتایا کہ میری 15 سالہ کیریئر میں کسی سے بھی لڑائی نہیں ہوئی. صرف ایک مرتبہ میں نے غصے میں آ کر محمد آصف کو بلہ مارا تھا. آج مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسپن بالنگ کوچ اور دوسری جانب مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے اب کھلاڑیوں کو میدان میں واپسی کے لیے دماغی طور پر بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ اس حیثیت سے کھلاڑیوں کو دماغی طور پر مضبوط بنانے کے لیے متحرک ہوں. مشتاق احمد کا گفتگو میں کہنا تھا کہ اب کھیلوں کی سرگرمیاں شروع ہونا طے ہوگا. یہ ایک آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے کھلاڑیوں کو دماغی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. مشتاق احمد نے کہا کہ ویسٹ انڈیز ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ پہنچ چکی ہے. یہ سیریز ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ہمیں پتہ چلے گا کہ نئے قوانین میں اب بال کس قدر سوئنگ کرتی ہے. مشتاق احمد نے کہا کہ یونس خان ایک زبردست شخص ہیں. وقت کے ساتھ سب میچور ہو چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ اب مینجمنٹ میں جتنے سینئر اور تجربہ کار لوگ ہیں وہ سب پاکستان کرکٹ ٹیم اور کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور اس کے لیے سب ایک پیج پر ہوں گے جس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور اب علاقائی خبریں. علاقائی خبروں میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے، جہاں پر گندم کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ڈی سی خالد سلیم نے گھیرا تنگ کر دیا. کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. مزید 45,000 بوریاں برآمد کر لیں. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ 2 ماہ کے دوران 7 لاکھ گندم کی بوریاں ضبط کر لی گئیں. حکومت سندھ کی ہدایت پر ضلع گھوٹکی میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف گزشتہ 2 ماہ سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران ضلع کے مختلف فلور ملز اور گوداموں پر اسسٹنٹ کمشنرز نے چھاپے مار کر ذخیرہ کی گئی 7 لاکھ گندم کی بوریاں برآمد کر کے محکمہ خوراک کے حوالے کر دی. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد خالد سلیم کا کہنا ہے کہ ضلع گھوٹکی نے مقرر کردہ گندم کی 14.5 لاکھ بوریوں کا ہدف حاصل کر لیا ہے. ڈی پی او صاحبال امیر تیمور کی ہدایت پر تھانہ ہڑپا پولیس کا شادی کی تقریب میں فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی. 6 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا. صاحبال چک نمبر 105-7R میں شادی کی اطلاع پر ایس ایچ او تھانہ ہڑپا نے نفری کے ہمراہ کارروائی کی. 6 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضہ سے 2 رائفل اور 4 پسٹل برآمد. ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابند سلاسل کر دیا. ڈی پی او امیر تیمور خان کا کہنا ہے کہ کوئی چاہے کتنا با اثر کیوں نہ ہو، قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. دیپال پور پولیس کی منشیات فروش کے خلاف گھیرا تنگ. گورنمنٹ بوائز مڈل سکول کے باہر منشیات فروخت کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا. ملزم سے 1 کلو سے زائد چرس اور رقم برآمد کر لی. ڈی پی او عمر سعید ملک کی ہدایت پر پولیس ان ایکشن آ کے جہاں پر جان لیوا مہلک اور عالمی وبا کرونا سے جنگ لڑتے نظر آتے ہیں، وہیں جرائم پیشہ عناصر سے بھی فرنٹ لائن پر ہیں. ڈی ایس پی سرکل عابد حسین ظفر کا میرا مشن ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کو جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں اس وقت تک دم نہیں لوں گا. ریاض سعودی عرب میں ایک اور پاکستانی ڈاکٹر کرونا وائرس کی وجہ سے زندگی بازی ہار گیا. پاکستانی ڈاکٹر عبدالغنی کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کر رہے تھے. ڈاکٹر اسد رومی صدر پاکستان ڈاکٹر گروپ گزشتہ 35 سال سے سعودی عرب میں خدمت سر انجام دے رہے تھے. ڈاکٹر عبدالغنی کی وفات پر پاکستانی کمیونٹی نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. سعودی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا. ڈاکٹر اسد رومی سعودی عرب میں کرونا کے خلاف دوران ڈیوٹی اب تک 2 پاکستانی ڈاکٹرز جان کی بازی ہار چکے ہیں.
खानपुर महर समेत छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया। शहर और गिरदोनवा के पेट्रोल पंप्स पर 150 रुपए फी लीटर फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। शहर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार रहने से आवाम को परेशानी का सामना है। खानपुर महर समेत छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी आवाम की परेशानी कम न हो सकी। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल फी लीटर 150 रुपए फरोख्त होने लगा। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है, वहां पर लंबी कतारें लगने से शहरियों को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों को दुगने रेट्स पर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। डीपीओ इस्माइल खाड़े की हिदायत पर जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 2 इश्तिहारियों समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सांगला हिल पुलिस ने इश्तिहारी मुल्जिम सिकंदर इकबाल को जदीद तकनीकी सलाहियतों की बदौलत गिरफ्तार किया लिया। इश्तिहारी मुल्जिम ताहिर उर्फ तारी थाना सदर सांगला हिल को राहजनी के 2 मुकदमात में 1 साल से मतलूब था। इश्तिहारी मुल्जिम के खिलाफ थाना सदर सांगला हिल और थाना सदर ननकाना में राहजनी के 2 मुकदमात दर्ज थे, जबकि एक और कार्रवाई में साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर मुल्जिम इरफान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ इस्माइल खाड़ का कहना है कि जिलाई पुलिस इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले।